اور جس گروپ کے حوالے سے جو ایک سوشل میڈیا کے اندر ایک واٹس ایپ گروپ ہے، پھرتی مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے بھی اس کو ایڈ کیا گیا ہے، لیکن کچھ مہینے پہلے اس گروپ کے اندر جب میں نے دیکھا، میں نے سنا، تو میں نے اس بات کو محسوس کیا گلگت بلتستان کے جتنے بھی واٹس ایپ گروپ چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، سب سے بہترین گروپ یہی اتحاد ہے۔ اس کے اندر تفریق نہیں ہے، اس کے اندر غالب گلوچ نہیں ہے، اس کے اندر طوفان بدتمیزی نہیں ہے، اس کے اندر ذاتیات پر مبنی باتیں نہیں ہیں، اس کے اندر فضول قسم کی بحث نہیں ہے، جبکہ گروپ کے اندر ایسے تخلیقات موجود ہیں جو گلگت بلتستان کے مستقبل ہیں، وہ ایک جذبے کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ اپنی کتھارسس تو کرتے ہیں، اپنی باطنی کرب کا اظہار تو کرتے ہی ہیں، لیکن وہاں پہ مختلف اضلاع کے، مختلف علاقوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف مزاج کے لوگ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اس کا آپ یقین نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پہ ہم من حیث القوم جذباتی لوگ، گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا بھی المیہ ہے کہ ہم خوش فہم بھی ہیں، جذباتی بھی ہیں، اور جذباتی وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جس کے باطن سچائیوں سے بھرپور ہوتا ہے، اور یہاں کے لوگ سچے جذبات کے لوگ ہیں، اس لیے ان کی زبان میں، ان کے کلام میں تلخ رویے پائے جاتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ جذباتیت اور یہ خوش فہمیاں ہمارا بہت نقصان بھی کر جاتے ہیں، اور نقصان کیا جدید تقاضوں کے مطابق آج کا جدید ٹیکنالوجی کا دور اور دنیا جو گلوبل ویلیج بن چکی ہے، اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنے مزاج کا ٹھہراؤ لانا پڑے۔ آج نئے سال کے آغاز کے ساتھ 12 مہینے ہم سے گزر گئے، 1 سال بیت گیا، ان پر اپنی کوتاہیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور آج اس نئے سال کے آغاز اور میرے بھائی کے جنم دن کے سلسلے میں منعقدہ تقریب کے خصوصاً جو نئے سال کا آغاز ہے، ایک پیغام لے کے ہم یہاں سے جائیں گے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے نوجوان اپنے اندر امید کی فضا پیدا کریں، امید اور خواب بانے، مستقبل کے سنہرے خواب، اور اپنے خوش فہمیوں کے کمبل اتار کے پھینک دیں اور جذباتیت سے باہر نکلیں، اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، اپنے اندر خوش فہمیوں سے زیادہ اپنے اوپر یقین کریں۔ آپ بڑے طاقتور لوگ ہیں، آپ کی تاریخ ہے، آپ کی ہستی ہے، اور آپ کے جذبے ہیں، آپ کے اندر وہ پوٹینشل ہے جو ملک کی دیگر صوبوں کے نوجوانوں میں نہیں ہے۔ آپ نے ثابت کیا ہے، ریاست آپ پر یقین کرتی ہے، آپ پر بھروسہ کرتی ہے۔ اگر آپ اتنے کمزور، اتنے محروم ہوتے تو آپ کے ایک پسماندہ گاؤں کی سپورٹ کو کور کمانڈر بنا کر درب عدم کا کمانڈر نہیں بناتے۔ آپ اتنے صلاحیتوں سے مفلوج ہوتے تو آپ کے دور دراز شگر کی ایک سپورٹ کو IGP بنا کر پورا سندھ حوالہ نہیں کرتے۔ آپ اتنے گئے گزرے ہوتے تو آپ کی بیٹیاں ماؤنٹ ایورسٹ پر اس ملک کا پرچم نہیں لہراتی۔ آپ میں اگر صلاحیتیں نہیں ہوتی، آپ محروم ہوتے، GM سکندر کو پورے پنجاب حوالہ نہیں کرتے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جس ناامیدی کا درس ہم اپنے وجود کے اندر داخل کر چکے ہیں، یہ ناامیدی ہمارے نوجوانوں کا بہت نقصان کر رہی ہے۔ اس ناامیدی کی رٹ نے ہمارے نوجوانوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کے اوپر بھی زنگ لگا دیا ہے، زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہمارے نوجوان کسی سے کم نہیں ہیں۔ جب LOC کے اندر پاک بھارت جنگ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے گولی گلگت بلتستان کے نوجوان کے سینے پہ لگتی ہے۔ اس ملک میں دفاع و سالمت کی بات آتی ہے تو چھاتی پہ گولی کھانے والا یا لالک جان ہوتا ہے، یا میجر بہاپ ہوتا ہے، یا اس دھرتی کا وہ گمنام سپوت اور سپاہی ہوتا ہے جس کو ایک پرچم کے لپٹے ہو اس کو دفن تو کرتے ہیں، لیکن اس قوم کو اس کی قربانی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ سیاست کے برف پوش پہاڑوں پہ جب وہاں پہ برف کے طوفان آ جاتے ہیں تو اس کے دبی ہوئی لاشیں ہم نکالتے ہیں۔ آج بھی ہم نے 3 لاشیں نکال کے دفنایا ہے، کیا کسی کو اندازہ ہے؟ آج اسی دن گلگت بلتستان کے 3 سپوتوں کو
دفن کیا گیا اس مٹی کے لیے، قربان ہو چکے ہیں۔ ہماری صلاحیتیں اتنی زن آلود نہیں ہیں، ہم محروم بھی اتنے نہیں ہیں، ہم دلیر بھی ہیں، جرأت مند بھی ہیں، اور ہمارے اندر صلاحیتیں بھی ہیں، پوٹینشل بھی ہے، اور یہ محرومی کا جو درس ہے اس کو بند کر کے اپنے صلاحیتوں کو لوہا بنا کے آگے بڑھیں۔ پاکستان کا مستقبل گلگت بلتستان ہے، پاکستان کا مستقبل گلگت بلتستان کے نوجوان ہیں، پاکستان کا آرمی چیف گلگت بلتستان کا ہے، مستقبل کا آرمی چیف پاکستان کا گلگت بلتستان کا ہے۔ آج اسی فورم پہ کہا کچھ سال بعد گلگت بلتستان کا آرمی چیف ہو۔ ہماری ان صلاحیتوں سے نوجوانوں کو خود کو امید کی فضا پیدا کر کے خوابوں کے نئے دروازے کھول کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت زیادہ باتیں کر چکا، لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ آج یہاں پہ انٹرنیشنل قسم کا کوئی بڑا صبح اس کا بچہ گھر سے نکلنے کے بعد شام کو گھر واپس لوٹے بھی نہ لوٹے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ترقی ہو یا نہ ہو، سڑکیں بنے یا نہ بنے، امن کی سڑکیں، امن کی ترقی یہاں پہ ہوئی ہے، اس پہ ہمیں غریبت جان کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ امن حکومت نے قائم کیا یا کسی اور ادارے نے قائم کیا، عوام نے قائم کیا یا علماء کرام نے قائم کیا، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس نے بھی قیام امن کے لیے کوششیں کی، امن کو خراج تحسین پیش کریں۔ آج یہ امن کی بجائے ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اور ضرورت اس بات کی ہے اس امن کو سسٹین کریں اور اس امن کو آگے لے کے جائیں۔ اس طرح کی تقریب چلاس میں بھی ہو، سکردو میں بھی ہو، ہوندہ میں بھی ہو، اسکول میں بھی ہو، کدھر میں بھی ہو، یہاں کا نوجوان وہاں بیٹھے، وہاں کا نوجوان یہاں بیٹھے، اور ایک دوسرے کو سمجھے، آگے بڑھے۔ دنیا کے اس ناپائیداری کے اندر آنے والے نسلوں کے اندر کچھ ان کے لیے کچھ تو ڈیلیور کر کے جائیں۔ کتنے آبا و اجداد ہمارے چلے گئے، گلگت بلتستان کی کتنی عظیم شخصیات اس دہشت گردی کی نظر ہو چکی ہیں۔ وہ انٹرنیشنل قسم کی سیاستدان تھے جن کو یہاں پہ فرقہ واریت کے نام پہ قتل کیا گیا۔ کتنے پوٹینشل رکھنے والے نوجوانوں کو سرے عام گولیوں سے بھونا کیا۔ ہمیں افسوس کرنا ہے ان گزرے لمحات پہ، اور امید کے خواب کے ساتھ آنے والے دنوں کے خوبصورت مستقبل کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے یہ گروپ ہے، میری توقع ہے، امید بھی ہے، یہ شاعر بھی ہیں، یہ حساس بھی ہیں، یہ معاشرے کے نبض پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، اور سوسائٹی کے نبض شناس بھی ہیں، اور سوسائٹی کے اندر ان کی بڑی گہری گرپ ہے۔ آپ لوگوں نے اس دھرتی کو سنبھالنا ہے۔ رنگ، نسل، ذات پات، فرقہ وارانہ تصادم، اس طرح کی بھی کسی بھی قسم کی سرگرمی کے ہونے کا اندیشہ ہو، آپ نوجوان شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر گلگت بلتستان کو مستقبل کا قیام کریں۔ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے، آپ نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے اپنے گھر سے بغاوت کرنا ہے کہ تم تو یہ نفرت کی باتیں غلط کر رہے ہو، ہم اس نفرت کے بات کو بند کر چکے ہیں، ہم ایسی باتیں سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اپنے محلے میں امن کی جنگ لڑی ہے، اپنے شہر میں امن کی جنگ لڑی ہے۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، کل کوئی اور ہوگا، اگلے سال وہ نہیں ہوگا، لیکن ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے گلگت بلتستان کی سروائیول، گلگت بلتستان کے استحکام سے مشروط ہے۔ جہاں امن ہوگا، ترقی ہوگی، جہاں خوشحالی ہوگی، جہاں تعمیر ہوگا، ہم سکھ کی سانس لے کے اپنی آزادانہ زندگی گزاریں گے۔ امن کے لیے میرے دوستوں، بدی اتار آپ کا خوبصورت فل پوزیٹیو جو آپ کا یہ گروپ ہے، اس کے اندر امن کو پروموٹ آپ ویسے بھی کر رہے ہیں، مزید بھی اس پیغام اور امید کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اپنے شاعری کے اندر امن اور امید کا پیغام دیں، اپنے کلام کے اندر آپ خوبصورت خان کے نوجوانوں کو اور اس دھرتی کے باسیوں کو جو کئی زخم کھا چکے ہیں، جن کے زخم اب تک منتقل نہیں ہیں، ان زخموں کو ہم نے نمک پاشی کے بجائے ان کو ہم نے دریافت دینا ہے، ان کا علاج کرنا ہے، ان زخموں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس ماں کو بھی سکون دینا ہے جس کا بچہ بچھڑ گیا ہے، اس باپ کو بھی سکون دینا ہے جس کا بچہ کسی آندھی گولی کی نظر ہو چکا ہے، اور اس خاندان کو بھی ہم نے تقویت دینی ہے کہ جن کا گھر اس دہشت گردی، اس فرقہ واریت آندھی جنگ کا نظر ہو چکا ہے۔ کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے ہزاروں لوگ ہجرت کر چکے ہیں۔ آج یہ جو دن ہے بڑا خوبصورت، میرے نزدیک 1 لاکھ کا مجموعہ ہوتا تو میرے نزدیک اس پروگرام کی اہمیت زیادہ ہے۔
اس تقریب کی اہمیت زیادہ ہے، ان لوگوں کی اہمیت زیادہ ہے، ان لوگوں کے جذبوں کی اہمیت زیادہ ہے، اور ان لوگوں کا جو سماجی شعور ہے، جو ذہنی ارتقاء ہے، وہ میرے نزدیک گلگت بلتستان کے لاکھوں افراد پر بھاری ہے۔ آپ دماغ ہیں اس خطے کے، آپ مائنڈ سیٹ ہیں اس دھرتی کے، آپ اٹھیں اور ترقی کی نئی بنیادیں فراہم کریں، اچھے کاموں کو سلوٹ پیش کریں، برے کاموں پر تنقید کریں، پوزیٹیو انداز میں تو وہ بھی دکھائیں، رستہ بھی دکھائیں۔ تنقید برائے تنقید سے آگے نہیں چل سکتے ہیں۔ تو اس پیغام کے ساتھ کہ ہم خوش فہمی کو چادر کو پھینک دیں گے، بے صبری اور جذباتیت کے بجائے ٹھہراؤ کے مزاج میں لائیں گے اور تحقیق کے میدان میں آگے آئیں، فکر اینڈ فگر پہ بات کریں۔ ہم اپنی بات تاریخ کی پڑھی پڑھتے ہیں، ہمارے پاس فکر اینڈ فگر نہیں ہوتے ہیں۔ فکر اینڈ فگر ہر چیز کا، آپ کی معیشت کا، آپ کی ثقافت کا، آپ کی سماجیات کا، آپ کے پانی کا، آپ کے جنگلات کا، آپ کے پہاڑوں کا، ایک فکر اینڈ فگر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ دلیل کے ساتھ بات کریں، ٹھہراؤ کے ساتھ بات کریں، اور جذبوں، لگن، جستجو اور نئی شروع ہونے والے سورج کے ساتھ، ایک نئی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ بدی ادارے آپ گلگت بلتستان کے مستقبل کو انشاءاللہ نئی بنیاد فراہم کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میری بات بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے، یہ پیغام بہت بڑی ہے۔ 3-4 اشعار اپنا کلام آپ کی سماعت کی نظر کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں اردو غزل کے چند اشعار، میں اردو میں شاعری کرتا ہوں، کڑامے بھی کرتا تھا ایک زمانے میں۔ وہ ایک اردو کلام ہے، بہت پرانا کلام ہے، 4-5 سال پہلے کا ہے، ایک غزل ہے، ترنم کے ساتھ آپ کی سماعت کی نظر۔ گمنام منزلوں سے بغاوت کیا کرے، مطلب ہے گمنام منزلوں سے بغاوت کیا کرے، بے سمت راستوں سے عداوت کیا کرے، بے سمت راستوں سے عداوت کیا کرے، اس زندگی کا راز سمجھنے کے واسطے، اس زندگی کا راز سمجھنے کے واسطے، چپ کے کسی کے ساتھ محبت کیا کرے، چپ کے کسی کے ساتھ محبت کیا کرے، کب تک میں تیری سوگ گلیوں میں آ پھروں، کب تک میں تیری سوگ گلیوں میں آ پھروں، تم بھی قریب آنے کی ہمت کیا کرے، صفاقیت کے سامنے حسین کی طرح، صفاقیت کے سامنے حسین کی طرح، انکار کرنے کی کبھی جرأت کیا کرے، انکار کرنے کی کبھی جرأت کیا کرے، سچ بولنا اگر نہیں ممکن تو پھر فرا، پکا ہے، سچ بولنا اگر نہیں ممکن تو پھر فرا، سچ بات کی ضرور حمایت کیا کرے۔ کیا بات ہے، بہت بہت تو کریبن سر البم کریبن، آواز آپ کی بہت خوب ہے اور